ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک اور غزل لے کر حاضر۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں شعر وار اور پھر مکمل طور پر ایک غزل پیش کی گئی، لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر۔ جو احباب اس غزل کو شعر وار دیکھنا چاہیں، اس سے متصل پچھلی ویڈیوز میں وہ غزل موجود ہے، اور اگر اس کو ایک ہی نشست میں سننا چاہیں تو ایک نشست میں بھی وہ غزل موجود ہے۔ تو آئیں آج نئی غزل کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کا مطلع۔ غالب کہتا ہے کہ ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور۔ حسب دستور فہرست میں موجود مختلف الفاظ اور تراکیب کا جائزہ۔ جہاں تک اس میں الفاظ اور تراکیب کا تعلق ہے تو اس میں کوئی ایسی مشکل ترکیب یا ایسا لفظ نہیں ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ البتہ اس میں ایک اور بہت اہم چیز ہے، اسے یقیناً سمجھنا پڑے گا، اور وہ چیز ہے تاکید۔ تاکید ایک اصطلاح ہے اور ایوب سخن میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ یعنی اگر لفظوں کے پڑھنے میں مشکل پیش آئے، اس کی تفہیم میں مشکل پیش آئے، اس کو اس طرح سے ان الفاظ کو اس طرح سے آگے پیچھے کر دیا جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق جب جوڑا جائے تو درمیان میں کوئی اور لفظ آ جائے تو اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں۔ اور اگر معنوی اعتبار سے دو لفظ آپس میں اس طرح سے قریب قریب ہوں کہ ان کے معنی جو ہیں متعدد نکلتے ہوں، اور سمجھنے والا یا پڑھنے والا جو ہے وہ مفہوم کچھ کا کچھ جو ہے اس سے اخذ کر رہا ہو، اور الفاظ میں ایسی گنجائش موجود ہو، تو اس کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ تو اس مصرعے میں تاکید لفظی جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں، ہے بس کے ہر ایک ان کے۔ اب دیکھا درمیان میں یہ جو ہے ان کے، یہ درمیان میں آ گیا، تو اصل میں تو یہ ہے کہ ہے بس کے ان کے ہر ایک اشارے میں نشاں اور۔ تو لیکن ایسا نہیں ہے، اور ہے کیسے؟ ہے بس کے ہر ایک ان کے۔ تو یہ جو درمیان میں جو ہے ان کے جو ہے لایا گیا ہے، یہی جو ہے وہ تاکید کہلاتی ہے، اسی کو تاکید لفظی کہتے ہیں۔ تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں پڑھ لیں گے کہ ہے بس کے ان کے ہر ایک اشارے میں نشاں اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور۔ علی کہتا ہے کہ ان کے ہر ایک طرز عمل میں، تاکہ اگر وہ اشارہ بھی کریں تو ان کے اشارے میں بھی ایک اور ہی نشان جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور، تاکہ اگر وہ محبت بھی کرتے ہیں تو اس سے جو ہے اور ہی جو ہے دل میں جو ہے وہ بدگمانی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ الفاظ کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں شعریت کیا ہے؟ غالب نے آخر یہ شعر کیوں کہا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کو ہم دو مفاہیم پر جو ہے وہ محمول کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو معشوقوں کی ایک روایت ہے کہ وہ ہمیشہ بے وفا ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سنگ دل ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی وفا سے پیش نہیں آتے، حتیٰ کہ ان کے ہاں وفا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو غالب نے معشوق لوگوں کے حوالے سے یہ جو ایک اسٹیبلشڈ تھیوری ہے، اسی کو اس شعر میں جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور، کہ اگر وہ ازرہ محبت کو اشارہ کنایہ بھی کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ محبت اور اشارے کنایے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ مولانا رومی رحمہ اللہ کا یہ شعر، بہت پیارا شعر، کہ عاشق اور معشوق کے درمیان ایک ایسی رمز ہوتی ہے، ایک ایسا اشارہ کنایہ ہوتا ہے، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کہ کرامن کاتبین کو بھی جو ہے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ الغرض عاشق اور معشوق کے درمیان اشارہ کنایہ تو ایک عام سی بات ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ جب وہ کوئی اس قسم کا اشارہ کنایہ کرتے ہیں
اور وہ اشارہ کنایا جو ہے وہ کس حوالے سے کرتے ہیں؟ وہ دوسرے مصرے میں بتا دیا کہ ازروِ محبت کرتے ہیں، کہ کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گما اور، کہ اگر وہ ازروِ محبت کو اشارہ کنایا بھی کرتے ہیں تو اس سے جو ہے طرح طرح کے گمان گزرتے ہیں، کیونکہ اشارہ جو ہوتا ہے اس میں صراحت نہیں ہوتی۔ اشارے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس میں صراحت نہ ہو، جس کو آپ مختلف طور پر انٹرپریٹ کر سکیں، اس کے مختلف مطالب جو ہے وہ اخذ کر سکیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ کیونکہ معشوق لوگوں کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ کبھی باوفا نہیں ہوتے، وہ کبھی محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ہمیشہ جور اور ستم ہی کرتے ہیں، لہذا اگر میرا محبوب کبھی محبت کی بنا پر یا ازروِ محبت بھی وہ کوئی اشارہ کنایا کرتا ہے تو مجھے 100 طرح کی بدگمانی ہوتی ہے، بھی ہے یہ کیا، وہ مجھے جو ہے وہ قریب آنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ مجھے کوئی پازیٹیو جیسچر یا پازیٹیو اشارہ جو ہے وہ دے رہا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یعنی دل جو ہے اس طرح کی 1000 قسم کی بدگمانی میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے۔ تو ایک اس کا مفہوم جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اس کا یہ ہے، اور اکثر شارحین نے جو ہے اسی کو لیا ہے۔ ایک مفہوم جو ہے وہ میں اس کے ساتھ اور ملاتا ہوں کہ غالب نے اپنے محبوب کی تلون مزاجی یا اس کے حسن کی جو ہے یوں سمجھیں کہ کمپریہنسونیس اور جامعیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ اتنا کامل ہے، اتنا مکمل ہے، یا اس کے حسن کی اتنی پرتیں ہیں، اس کے حسن کی اتنی تہیں ہیں کہ جب وہ اپنی ایک ادا دکھاتا ہے تو اس ادا میں سے سینکڑوں ادائیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں۔ کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گما۔ تو اس میں اپنے محبوب کی تلون مزاجی کا مطلب یہ ہے، تلون کہتے ہیں رنگا رنگی، تو اپنے محبوب کی رنگا رنگی، اس کی تلون مزاجی، اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ بڑا کمپریہنسو ہے، وہ بڑا جامع ہے، وہ بڑا جامع الصفات ہے، اس میں ہر قسم کا رنگ موجود ہے، اس کے حسن کے نہ جانے کتنے رنگ اور انگ ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا، تاکہ جب وہ اپنی کوئی ادا دکھاتا ہے تو اس ادا سے سینکڑوں ادائیں نکلتی ہیں اور دیکھنے والا جو ہے اس کو مختلف انداز میں جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج اس غزل کا آغاز ہو گیا، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔